الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء۔ دنیا میں امن، شانتی، سکون، عدل، انصاف، بے خوف و خطر والی زندگی اسی وقت ممکن ہے جب پانچ چیزوں کا تحفظ حاصل ہو، یا یہ کہ پانچ چیزوں کو بچانے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے انسان کوشش کرتے رہے۔ دنیا میں امن اور شانتی اسی وقت ممکن ہے جب لوگ پانچ چیزوں کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے، اور ان پانچ چیزوں کی سیکیورٹی، ان پانچ چیزوں کا تحفظ جب تک لوگ نہیں رکھیں گے تب تک دنیا میں نہ چین آ سکتا ہے، نہ امن آ سکتا ہے، نہ سکون آ سکتا ہے، نہ عدل قائم ہو سکتا ہے، نہ انصاف قائم ہو سکتا ہے۔ ان میں ایک چیز جس کا تحفظ، جس کی سیکیورٹی اور جس کی بقا کے لیے انسانوں نے کوشش کرنا ہے، وہ ہے عقل کا تحفظ۔ سلیم الفطرت کا تحفظ، صحیح سوچ کا تحفظ، پازیٹیو تھنکنگ کا تحفظ۔ یہ جب تک نہیں ہوگا تب تک دنیا میں امن نہیں آ سکتا، چین نہیں آ سکتا۔ اس کو کہا میں نے عقل کا تحفظ۔ دیکھیے، دنیا میں کوئی بھی معلومات، کوئی بھی ایجوکیشن، کوئی بھی تعلیم، کوئی بھی تربیت، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو نہیں پتہ ہے، وہ حاصل کرنے کے تین طریقے ہیں۔ نمبر ایک، 5 سینس۔ یہ ایک نالج کا ذریعہ ہے۔ آپ ناک کے ذریعے سونگھ کے پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بدبو ہے یا خوشبو ہے۔ آپ کان سے سن کے آپ پتہ لگاتے ہیں، گویا یہ کانوں کا نالج ہے جو کانوں کے ذریعے آ رہا ہے۔ کچھ آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ کے کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ بھی ایک نالج ہے جو آنکھوں سے پتہ چلتا ہے۔ کوئی زبان سے پتہ لگاتے ہیں، کوئی چیز کا ذائقہ کھٹا ہے، میٹھا ہے، اور اسی طریقے سے ٹچ، کسی بھی چیز کو پکڑ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کڑک ہے یا نرم ہے۔ تو یہ 5 سینس ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیدائشی لگے ہیں۔ اس میں انسان کو محنت نہیں کرنی پڑتی، یہ خدا داد صلاحیت ہے، خدا نے ہر انسان کو دی ہے، الا یہ کہ بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالی امتحان کے طور پر کسی کو گونگا بنا دیتے ہیں، کسی کو اندھا بنا دیتے ہیں، کسی کو بہرا بنا دیتے ہیں، کسی کے ہاتھ پیر نہیں ہوتے، لیکن یہ 5 سینس جو ہے یہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے شروع سے۔ اس کو اردو میں بولتے ہیں حواس خمسہ، حواس۔
نمبر 2 پہ جو بھی نالج، جو بھی تربیت، جو بھی ایجوکیشن آپ کو حاصل کرنا ہے وہ عقل کے ذریعے سے آپ نالج لیتے ہیں، اپنے دماغ کے ذریعے سے۔ مثلا آپ نے دھواں دیکھا اور آپ اندازہ لگا لیے کہ دھواں ہے تو گویا آگ لگی ہے، یہ عقل سے آپ نے اندازہ لگایا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان عقل سے نالج حاصل کرتا ہے۔ ایک ایسا اسٹیپ آتا ہے، ایک ایسی جگہ آتی ہے، یا انسانی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ آ جاتا ہے جہاں پہ نہ آپ کے 5 سینس کام کریں گے، جہاں پہ نہ آپ کی عقل کام کرے گی، وہاں ایک ایسی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے سے آپ نالج حاصل کریں۔ اس کا نام ہے وحی الہی۔ اس کا نام ہے وحی الہی۔ آسمانوں کے ذریعے سے میسج آتا ہے نبیوں پر، نبیوں کے ذریعے سے وہ وحی منتقل ہوتی ہے عام انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں تک۔ یہ سسٹم ہے نالج کا۔ حواس خمسہ، پھر عقل، اور اس کے بعد وحی۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا دنیا میں عقل سے اور 5 سینس سے انسان پتہ لگا سکتا ہے کہ یہ پانی میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نہیں پتہ لگا سکتا۔ ماں باپ میں سے کون بڑا، ماں کی خدمت کتنی کرنی ہے، باپ کی خدمت کتنی کرنی ہے، یہ آپ عقل سے اندازہ نہیں لگا سکتے جب تک کہ آپ کے ساتھ وحی کے ذریعے سے کوئی نالج نہ ہو، اور وہ انبیاء کرام کے ذریعے سے، میسنجرز کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے وہ علم آتا ہے۔ آپ کے لیے فلاں کھانا حلال ہے یا حرام، فلاں جانور حلال ہے یا حرام، یہ آپ عقل سے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کے لیے وحی کی ضرورت پڑتی ہے، اور وحی نبیوں پر آتی ہے، پھر نبی آپ کو بتاتے ہیں حدیثوں کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے سے۔ یہ جو عقل ہے، 5 سینس اور وحی، ان دونوں کے بیچ میں عقل کا بہت بڑا رول ہے۔ عقل دونوں کو جوڑتی ہے، 5 سینس کو اور وحی کو، دونوں کے بیچ میں عقل کا بہت بڑا رول ہے۔ اس لیے اس عقل کا تحفظ ضروری ہے۔ اگر لوگ شراب کے نشے میں مست رہیں گے، اس کی عقل معوف ہو گئی۔ اب لوگ بولیں گے شرابی ہے، سمجھتا نہیں، تو آپ نے ایسی چیز کو روکنا ہے جو انسانوں کے عقل کو معوف کر دے۔ ایسی چیزوں پر پابندی کی کوشش کرنا ہے جو انسان کی عقل کو خراب کر دے۔ ایسے نشہ آور چیزوں پر پابندی کی اپیل کرنا ہے یا اس کے لیے کوششیں کرنا ہے جو انسان کی عقل کو خراب کر دے۔ جب تک یہ کوشش نہیں ہوگی تب تک دنیا میں امن نہیں آ سکتا۔ یہ پہلی چیز ہے جو میں نے آپ کو سمجھائی کہ عقل کا تحفظ، عقل کی سیکیورٹی، عقل کا بقا، اس کی کوششیں ہوتی رہے گی تو دنیا میں امن اور سکون رہے گا۔ نمبر 2، نسلوں کا تحفظ، تحفظ نسل۔ نسل کا تحفظ ہے اگر آپ کے بیوی کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے رشتہ داروں کا، آپ کے آنے والی پیڑھی کا، آپ کے گاؤں والوں کا، آپ کے دیہات والوں کا، آپ کے اڑوس پڑوس کے محلے والوں کا، اگر ان کی نسل محفوظ ہے، اس کی سیکیورٹی کی گارنٹی ہے، اس کی سیکیورٹی کی ضمانت ہے، تبھی تو امن رہے گا۔ کوئی کسی کو آ کے اگر کسی کی نسل کو لوٹ لے، خراب کر دے، برباد کر دے، مٹا دے، ان کو مار دے، بس بتائیے دنیا میں امن آ سکتا؟ نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی یہ پلاننگ کرے کہ فلاں خاندان کی نسل کو مجھے آگے چلنے نہیں دینا ہے، فلاں کمیونٹی کی نسل کو برباد کر کے چھوڑنا ہے، اس ملک میں صرف ایک کمیونٹی رہے گی، دوسری جتنی کمیونٹی ہے سب کو برباد کر دینا ہے، سب کی نسلوں کو تہس نہس کر کے چھوڑ دینا ہے، یہ سوچ اگر کسی ملک یا کسی گاؤں یا کسی دیہات میں رہے گی
تو آپ مجھے بتائیے دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ سر پھرے یا جن کی عقلیں خراب ہو جاتی ہے یا جن کے عقلوں میں نفرت بھر دی جاتی ہے، تو ظاہر ہے نفرت کے ذریعے سے بھی عقل خراب ہوتی ہے، تو وہ نفرت ایسی بھر دی جاتی ہے کہ وہ پھر انہیں سمجھ میں نہیں آتا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو مسلمان قوم ہے ان کی نسلوں کو ہم نے برباد کر کے چھوڑ دینا ہے، ہم اتنے لاکھ مار دیں گے، ہم اتنے لوگوں کو قتل کر دیں گے، ہم اس گاؤں کو اجاڑ دیں گے، یہاں پر ہم دنگے فساد کرا کے یہ پورا خالی کرا دیں گے۔ یہ سوچ جہاں نسل کا تحفظ نہ ہو وہاں امن نہیں آ سکتا۔ ایک تیسری چیز ہے جس کا تحفظ بھی ضروری ہے، وہ ہے مال۔ آپ نے اپنا مال کمایا ہے، اپنا گھر بنایا ہے، اپنی محنت سے کھیت کھلیان کھڑا کیا ہے، اگر کوئی آ کے اس کو برباد کر دے، نقصان پہنچا دے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ ایک صحابی آیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی میرا مال مجھ سے چھین لے تو میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا تو اس سے لڑ، اپنا مال مت دے، وہ مجھے اگر مار دے تو نبی نے فرمایا تو شہید کہلائے گا، میں اسے مار دوں تو پھر میری کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے مال کے تحفظ کے لیے اس سے لڑا اور اس میں وہ مر گیا۔ یہ نبی کی حدیثیں ہیں، یہ نبی کی تعلیمات ہے کہ تحفظ مال کا تحفظ کرنا، اس کے لیے لڑنا، اس کے لیے کوششیں کرنا یہ جائز ہے، اور اس میں آپ شہید ہو گئے، مر گئے تو آپ شہید کا ثواب پاؤ گے۔ اور ایک چوتھی چیز ہے تحفظ جان، انسان کی جان کا تحفظ، انسانوں کی جانوں کا تحفظ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو روکنے کے لیے، اس چیز پر پابندی لگانے کے لیے کتنی تعلیمات کھول کے واضح کی ہے کہ فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جو کسی ایک کو مارے گا پوری قوم کو اس نے مار دیا، کسی نے ایک کی جان بچائی پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اچھا، پھر اس کے لیے اللہ کے نبی نے اور قرآن کی تعلیمات کے ذریعے سے پابندیاں ایسی لگائی کہ کوئی کسی کو مارتا ہے تو اس سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بدلے میں جان ہے، بدلے میں زندگی ہے۔ کتنی زبردست تعلیم ہے۔ آج پڑھے لکھے لوگ اور دوسری ہندو برادران اور دوسری جتنی بھی قومیں ہیں وہ قرآن کے اس اصول کو ماننے پر مجبور ہے کہ اگر اسلام کا یہ نقطہ نظر اور یہ پوائنٹ یا یہ لا لاگو کر دیا جائے پورے ملک میں، پوری دنیا میں، تبھی انسانوں کا تحفظ، جانوں کا تحفظ ہو سکتا ہے، ورنہ چند سال جیل میں رہو، اتنے پیسے بھرو، ضمانت ہو جاتی ہے، اور لمبا جو پروسیس چلتا ہے، جو عدالتوں کا ماحول ہے، اس سے انسانوں کی جانوں کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے ایسی دردناک سزا رکھی کہ کوئی مارے کسی کو تو تم اس کو مار دو، اس کی سزا وہی ہے، تاکہ دوسری قومیں پھر سکون سے چین سے رہ سکے، بقیہ لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائے، تاکہ یہ جیل سے باہر نکل کر پھر کسی کا مرڈر نہ کرے۔ تو تحفظ جان، اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی ہاف مرڈر کرے تو اس کی کیا تعلیمات ہے، کوئی کسی کو پورا مار دے تو کیا تعلیمات ہے، کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ دے کیا تعلیمات ہے، کوئی کسی کا ناک کاٹ دے کیا تعلیمات ہے، پوری تعلیمات واضح ہے۔ تو بلا تحفظ جان، یعنی کسی کی جان کی سیکیورٹی اور اس کا تحفظ، اس کی بقا کے بغیر دنیا میں امن اور چین نہیں آ سکتا۔ تو یہ چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، عقل کا تحفظ ہو، مال کا تحفظ ہو، اور نسل کا تحفظ ہو، اور جان کا تحفظ ہو۔ اس کے لیے کوششیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک پانچویں بڑی اہم
جو میں آخر میں جس کو مجھے پہلے بتانا تھا لیکن لوگ سامنے نہیں تھے جن سے بات کرنی ہے، کم تعداد تھی، اس لیے میں نے اس کو آخر میں رکھا ہوں، حالانکہ وہ سب سے پہلے ہے تحفظ دین، دین کا تحفظ، شریعت کا تحفظ، قرآنی اور اسلامی کلچر کا تحفظ۔ اس کے لیے اللہ کے نبی کی تعلیمات واضح ہے کہ اگر آپ کا دین آپ سے کوئی چھینے، آپ کا کلچر آپ سے کوئی چھینے، آپ کی تہذیب پر کوئی حملہ کرے تو پھر آپ نے سمجھوتا نہیں کرنا۔ تعلیمات واضح ہے، صحابہ کرام کو، بلال حبشی کو تڑپایا جا رہا ہے، مکے کی ریت میں گھسیٹا جا رہا ہے، بڑی بڑی چٹانیں رکھی جا رہی، لیکن دین سے سمجھوتا نہیں کر رہے۔ تو اپنے دین کے تحفظ کے لیے انسانوں نے اپنی ہر کوشش کرنا ہے، جو بھی کوشش بن پڑے۔ کوئی جے شری نام کا نعرہ آپ سے لگوانے کے لیے کہتے ہیں، کوئی فلاں نعرہ اور کوئی نعرے کے لیے کہتے ہیں، یا دین چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں، یا پردہ چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں، یا قرآن پر تعلیمات اور اذان اور نماز پر پابندی کے لیے کوئی بات کرتا ہے، یا کوئی یونیفارم سول کوڈ کی بات کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے دین، اپنے کلچر، اپنے تہذیب سے دور کرنے کی کوششیں ہیں۔ اس کے لیے آپ نے اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، قانونی بھی اور وہ تمام ہتھ کنڈے جو قرآن و حدیث میں سمجھائے گئے۔ دین سے پھرنا نہیں ہے، دین سے سمجھوتا نہیں کرنا۔ جو دین سے سمجھوتا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی، جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور پھر مر جائے گا، فیمت وہو کافر، تو وہ کفر کی موت مرا ہے، فاولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال بیکار ہو گئے۔ ایک دوسری قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی، اے لوگو، اے ایمان والو، جو اب اس ایمان قبول کرنے کے بعد جو اس دین کو چھوڑ دیتا ہے، تو یاد رکھو اللہ کو تمہاری غرض نہیں ہے، اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم لائے گا۔ سارے مسلمان مل کر کے اس دین سے پھر جائیں، حالات ایسے ہیں، حالات سے سمجھوتا کر لیں، پھر دین چھوڑ دیں، اللہ فرماتا ہے میں اس بات پر قادر ہوں کہ تمہاری جگہ دوسری قوم کھڑا کر دوں گا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، پھر وہ اپنے اللہ سے پیار کریں گے اور اللہ ان سے خوب پیار کرے گا، یحبہم ویحبونہ، پھر ان کی صلاحیت ایسی ہوگی کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ ایمان والوں میں بڑے نرم دل رہیں گے اور ظالموں کے مقابلے میں بڑے زبردست اور بڑے سخت رہیں گے۔ اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ کوششیں کرتے رہیں گے۔ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ذرہ برابر وہ ڈریں گے نہیں۔ یہ ہے وہ جو اہم بات جو آج کے دور میں ہم نے سمجھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے ابو طالب، آپ کے چچا آ رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بھتیجے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زیادہ سپورٹ نہیں کر پاؤں گا، آپ جو ہے میری جسم پر، میری ہڈیوں پر، بوڑھی ہڈیوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو آپ کا چچا برداشت نہ کر سکے۔ آپ کیوں کرتے ہو؟ یہ کام چھوڑ دو، ان کے بتوں کو برا والا مت کہو، ان کے مذہب کو کچھ مت کہو، تم یہ اسلام کی، دین کی، کلمے کی دعوت دینا بند کر دو۔ نبی سے یہ اپنے چچا نے کہا، جو چچا آپ کا پرزور تائید کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے، ابو طالب۔ نبی دین کے معاملے میں کیا جواب دے رہے ہیں سنیے۔ فرمایا میرے ایک ہاتھ میں یہ سارے لوگ مل کر کے اگر اتنی طاقت کے مالک ہیں کہ چاند رکھ دیں، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دیں، یعنی پوری دنیا کا خزانہ، پوری دنیا ان کے کنٹرول میں ہو، اور چاند لا کر رکھ دیں، سورج لا کر کے رکھ دیں، یعنی جو کہ ممکن نہیں لا سکتے، لیکن مانو کہ لا کے رکھ دیا،
تب بھی میں یہ دین کا کام کرتا رہوں گا۔ یا تو یہ دین سرخرو ہوگا، گھر گھر پہنچے گا، چپے چپے پہنچے گا، گوشے گوشے جائے گا، ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر کے رہے گا، یا میں اس راستے میں میری جان چلی جائے لیکن یہ کام کرتا رہوں گا۔ یہ جو جذبہ ہے دین کے تحفظ کا جذبہ، قرآن کے تحفظ کا جذبہ، یہ مسلمانوں میں ہونا چاہیے۔ شریعت باقی رہے، اتنا غیور رہنا چاہیے ہم نے، اتنا غیرت مند رہنا چاہیے، اتنی غیرت ہم میں رہنی چاہیے کہ ہمارے بیوی بچوں کو اگر کوئی کر دیتا ہے یہ میرا نقصان ہے، اپنا نقصان ہے، فیملی کا نقصان ہے، لاکھوں کروڑوں کا نقصان کوئی کر دے، یہ کسی حد تک مسلمان برداشت کر لینا چاہیے۔ لیکن کوئی دین میں نقصان کر دے، کوئی دین پر حلہ بولے، کوئی دین میں کمی کرے، دین کی بے عزتی کرے، کوئی نبی کا مذاق اڑائے، کوئی قرآن کا مذاق اڑائے، کوئی شریعت کے اندر مداخلت کرے، اس کو مسلمان برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غیرت ایمان والوں میں رہنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن سعد بن سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ایمان لائے مرتد ہو گئے، ایمان لائے مرتد ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منہ موڑ لیا، ان سے ناراض ہو گئے۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے موقع پر یہ صحابی، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے وحی کی کتابت کی ہے، آسمانوں سے وحی آتی تھی، نبی کہتے تھے لکھو، وہ لکھنے والے کاتب وحی لکھنے والے صحابی ہیں، لیکن مرتد ہو گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی نے نبی سے سفارش کی کہ انہیں معاف کر دیا جائے، پھر سے ان کو مسلمان بنایا جائے، تب ان کی سفارش پر آپ نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ تو کوئی دین سے پھر جائے یا کوئی دین سے سمجھوتا کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایسی پیشکش رکھے، آپ نے ہرگز قبول نہیں کرنا ہے۔ تحفظ دین، کوئی مسجد پر حملہ بولے آپ نے اس کے لیے لڑنا ہے، کوئی مدرسے پر حملہ بولے، کوئی خانقاہ پر حملہ بولے، کوئی مرکز پر حملہ بولے، دین کا جو بھی شعبہ ہے اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوئی بھی کوشش کرے، امت مسلمہ میں وہ جذبہ ہو کہ قانونی، قلمی، زبانی، جانی، مالی، جو بھی سوٹیبل یا جو بھی قانون میں رہ کر کے آپ لڑنا چاہتے ہیں وہ لڑائی کرنا چاہیے، آگے آنا چاہیے۔ کیا کیا صحابہ کرام نے نہیں جھیلا۔ خباب بن ارت کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے لیکن دین سے سمجھوتا نہیں۔ خبیب بن ارت کو، حضرت خبیب انصاری صحابی کو مکے کے چوراستے پر لٹکایا جا رہا ہے کہ لوہے کی کینچیوں سے جسم نوچا جا رہا ہے لیکن دین سے سمجھوتا نہیں۔ یہ تاریخ ہمارے سامنے۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسلوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنی خود کی ذات کے اندر دین کی مضبوطی پیدا کریں، ایمان کی مضبوطی پیدا کریں، اور اس کی بقا کے لیے، اس کی سیکورٹی کے لیے جو ممکن کوشش ہم نے کرنا چاہیے۔ یہ 5 چیزوں پر جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے دنیا میں امن نہیں آ سکتا۔ دین کا تحفظ، جان کا تحفظ، نسل کا تحفظ، عقل کا تحفظ اور مال کا تحفظ، یہ 5 چیزوں کی سیکورٹی، اس کا تحفظ، اس کے لیے ہم نے کوششیں کرتے رہنا چاہیے، تبھی جا کر دنیا میں امن اور سکون آ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان دے